ہمیں جو لوگ ہیں کہ پتہ نہیں جس کو اچھا لگا معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دینی مجلس عنایت فرمائی ہے۔ یہ مجلس بھی ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے سبق اور سندیش ہوتا ہے، کیونکہ جب قوم میں کوئی گڑبڑی اور کوئی برائی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ وقت کے نبی کو بھیجتے تھے، کیونکہ اب نبی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اب نبی آنے والے نہیں، اب ہم لوگوں کو ہی نبی والا کام کرنا ہے، اب ہم لوگوں کو ہی نبی والا کام کرنا ہے۔ اور نبی والا کام کیا ہے؟ غور سے سنیے، نبی والا کام کیا ہے؟ نبی والا کام ہے شریعت کو شریعت سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور اس پر دوسروں کو عمل کروانا۔ قرآن اور حدیث کے جو احکام ہے جو ہمارے نبی لے کر کے آئے، جو اللہ نے دیا ہے، اس پر عمل کر کے دوسروں کو کیا کرنا؟ عمل کروانا۔ یہ ہے نبی والا کام، اور نبی والے کام میں ہی ہمارے لیے 100% کامیابی ہے، ہمارے لیے 100% کامیابی ہے۔ معزز سامعین کرام، سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ قرآن صرف طاقوں میں سجا کر رکھا جائے گا، قرآن طاقوں میں سجا کر رکھا جائے گا، مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا، مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا، مسلمان کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السبحان ہوگا، لیکن اس کا کردار اسلام والا نہیں ہوگا۔ وہ کھانا کھائے گا تو دسترخوان بچھا کے نہیں کھائے گا، وہ شادی کرے گا تو مسجد میں نکاح نہیں پڑھائے گا، وہ کپڑا پہنے گا تو شرعی لباس نہیں پہنے گا، وہ کپڑا جسم کو شریعت کے مطابق نہیں رکھے گا، وہ قرآن و حدیث کے خلاف چلے گا اور کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو سیاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ ان کے سامنے بڑی بڑی ٹائلز لگی ہوئی، بڑے بڑے آشیانہ لگے ہوئے اور بڑے بڑے سائبان لگے ہوئے، اور ایسی لگی ہوئی مسجدیں تو ہوگی لیکن اس مسجد میں سجدہ کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ مسجدیں بڑی قیمتی ہوگی، مسجدیں بڑی مہنگی ہوگی، لیکن مسجد میں سجدہ کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ مسجدیں بہت زیادہ ہوگی لیکن نمازی کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ اب قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ بعض ناخلف لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اپنی نماز کو ضائع کریں گے، خواہش نفس کی اتباع کریں گے، اور جو من ہوگا وہ کریں گے۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کے لیے انتظار کر رہی ہے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ قیمتی جوہر عطا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جب تم نے یہ کہہ دیا، اقرار کر لیا کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، ثم استقاموا تو تم اس پر مستقیم ہو جاؤ، تو اس پر قائم ہو جاؤ، اور اگر تم نے اس پر استقامت سے قائم ہوا اور دین کی تقاضوں پر عمل کرتا رہا، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جب تمہاری موت کی وقت آئے گی، جب قبر میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، جب پل صراط کے راستے پر تمہیں چلائے جائیں گے، جب میدان
میدان محشر میں جب سر پر سورج کھڑا ہو جائے گا لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اس وقت تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب فرشتوں کو آپ پر اتار دیں گے، فرشتہ رحمت لے کر کے آئیں گے، فرشتہ برکت لے کر کے آئیں گے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ ملتا سنائیں گے، وہ ملتا سنائیں گے کہ موت کے وقت میں گھبرانا نہیں ہے اور ڈرنا نہیں ہے، قبر کے اندر تمہیں ڈرنا نہیں اور گھبرانا نہیں ہے، پلصراط کے راستے میں تمہیں ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں ہے، اور قیامت کے میدان میں تمہیں گھبرانا نہیں اور ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور آ کر کے وہ پیغام سنائے گا تمہیں خوشخبری ہو ایسی جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، لعلکم تتقون، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں سن لو، دنیا میں اگر پریشانی ہوگی تو اللہ تمہارا دوست بن جائے گا، اگر آخرت میں کہیں پریشانی آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بن جائے گا، یعنی نہ دنیا میں تمہیں چھوڑے گا نہ آخرت میں تمہیں چھوڑے گا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جو تم چاہو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے، نزلا من غفور الرحیم۔ اور اللہ تعالیٰ جب تمہیں جنت میں داخل کریں گے تو اپنے ہاتھ سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ اگر تم نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے تو یاد رکھو جہنم کی آگ میں جب تمہیں جلایا جائے گا اور کھانے کے لیے جب تمہیں دیا جائے گا اس وقت میں زقوم کا پھل دیا جائے گا، وہ زقوم کا پھل کڑوا ہوگا، کسیدہ ہوگا، جب کھاؤ گے تو گلا میں جا کر اٹک جائے گا، یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ، اس اٹکے ہوئے کھانے کو اندر نگلنے کی کوشش کرو گے نہیں نگلا جائے گا، چار جانب موت ہی موت نظر آئے گی، پانی مانگو گے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ پانی پیو گے اتری کٹ کر کے گر جائے گی، ہر طرف تباہی تباہی، جہنم کی کھولتی ہوئی آگ، اور اس میں خون اور پیپ ہوگا، وہی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، اور اللہ نہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثال نہیں، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی مثال بن سکتی ہے۔ جس طرح سے آپ ہوا کو نہیں دیکھ سکتے ایسے آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، جس طرح سے آپ سورج سے آنکھ نہیں ملا سکتے ایسے اللہ کی نور سے آپ آنکھ نہیں ملا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور کا ہے، اور نور سے ہی اللہ نے سورج بنایا ہے، اور سورج کے اندر تپش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے گل جائیں گے سڑ جائیں گے دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے تو ان کو تصور کرنا چاہیے ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے مادر رحم کے اندر جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوا خون سے جمع ہوا گوشت بنایا، جمع ہوا گوشت سے پھر انسان کے ناک کان آنکھ اور پورا جسم بنایا، اور اس کے بعد ایک اندھیری کوٹھی سے اللہ نے دنیا میں وجود دیا، اور وجود میں جب چھوٹا تھا نہ وہ چل سکتا تھا نہ وہ بیٹھ سکتا تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، ماں کے سینے سے اللہ نے دودھ اتار دیا، ماں روٹی کھا رہی ہے چاول کھا رہی ہے لیکن اس میں دودھ تیار ہو رہا ہے، یہ تیار کرنے والی طاقت کس کی ہے؟ وہ صرف ایک رب کی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ کی پرورش دینے والا، بچہ کو پرورش دینے والا اور بچے کی جسم میں بنانے والا کس کی طاقت ہے؟ ارے ہم نے دیکھا ہے ساری دنیا ایک انسان کو بناتا رہا لیکن ایک آنکھ میں روشنی نہیں دے سکا، ایک کان میں سننے کی صلاحیت نہ دے سکا، ایک ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں دے سکا، باضابطہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے اندر سب سے بڑی
بڑی طاقت ہے، قوت ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی زلزلہ آیا تھا نیپال کے اندر، زلزلہ جب آتا تھا زمین ہلتی تھی تو ایسے انسان کا دل بھی ہلتا تھا، وہی ہلانے والے کا نام اللہ رب العزت کی ہے۔ جب زمین پر پاپ بڑھ جاتا ہے، گناہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ زمین کو ہلا دیتے ہیں، بھونچال لے کر کے آتے ہیں تاکہ انسان گناہ سے باز آ جائے، توبہ کرے اور اچھا کام کرے، دوسروں کی بھلائی کے لیے کرے، غریب مسکین کی کو کھانا کھلائے، پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے۔ آج دیکھیں ہاسپٹل میں جائیں گے تو ایک سے ایک مجبور آدمی آپ کو ملے گا، اس کے پاس علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اگر دولت دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو کبھی کبھی ہاسپٹل کا سفر کیا کیجئے اور وہاں دیکھیے اگر کوئی ایسا بے بس ہے جس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، پانی چڑھانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو کم سے کم اس کی مدد کر دیجئے۔ یہی مدد آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت بن جائے گی اور آپ کی کامیابی کے لیے دلیل بن جائے گی۔ اللہ کس بہانے سے کس کو کامیاب کر دے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ مسلمانوں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔